ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل دل نادان۔ آپ نے دیکھا کہ دریں نایاب کی بھابھی اور دادی اس سے ملنے کے لیے آتی ہیں، لیکن یہ بات گھر والوں کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ تانیہ اور اس کی ساس کا منہ بن جاتا ہے اور نگار تو کہہ ہی دیتی ہے کہ آپ کو فون کر کے آنا چاہیے تھا، آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے کیوں چلی آئی؟ لیکن اس کی دادی کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور زاویار کی دادی ان سے کہتی ہیں کہ ایسے نہیں کہتے، مہمان ہے۔ جب وہ جانے لگے ہوتے ہیں تبھی وہاں پہ زاویار آ جاتا ہے۔ زاویار دریں نایاب سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اسے کیوں بلایا ہے؟ جب میں نے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے نہیں ملنا۔ دریں نایاب رونا شروع ہو جاتی ہے۔ تب اس کی دادی کہتی ہے کہ تم ایسے مت کہو، تم سب کچھ کھو کے بھی زاویار کو پالو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اور وہ زاویار کو منانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو نہیں بلایا۔ دوسرے دن تمام لوگ گھر کے مل کے اسے کہتے ہیں کہ تم کھانا بناؤ۔ تانیہ اور اس کا شوہر پیش ہوتے ہیں۔ تانیہ اسے کہتی ہے کہ تم چائنیز بناؤ اور تانیہ کا شوہر بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم چائنیز بناؤ گی تو بھائی کو بہت اچھا لگے گا، اور وہ چائنیز کھانا بناتی ہے جو گھر والوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ غضنفر اور باقی سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس نے اکیلے بنایا ہے۔ تبھی تانیہ ایک نیا شوشہ چھوڑتی ہے کہ اس میں اس کے دیور نے بھی کافی ہیلپ کی ہے، لیکن زاویار کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس نے چائنیز کھانا بنایا اور اتنا اچھا بنایا ہے۔ اس کی ساس اسے کہتی ہیں کہ جویریہ کا رشتہ آ رہا ہے، اسی لیے تم کچن میں کچھ دیکھ لو، کیونکہ جویریہ کے رشتے والوں کے سامنے سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ جب وہ کچن میں جاتی ہے تو وہ زاویار سے کہتی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے نہ آئے، لیکن جب وہ سلام دعا لینے کے لیے جاتی ہے تو جو جویریہ کا رشتہ لے کر آئی ہوتی ہیں انہیں دریں نایاب بہت پسند آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ آپ کی دوسری بیٹی ہے، جس پہ وہ بتاتی ہیں کہ نہیں، یہ تو میری بہو ہے، اور وہ اسے دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں۔ دوسرے دن وہ فون کر کے رشتے کے لیے منع کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے بیٹے کو بھی آپ کی دریں نایاب جیسی بہو چاہیے، وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی ایسی ہو جو گھر کو سنبھال سکے۔ یہ بات نگار کو بالکل پسند نہیں آتی اور وہ غضنفر کو ایک کی چار لگا کے بتاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے جویریہ کا رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا، جس پہ غضنفر بھی اس سے باز باز کرتا ہے۔ دریں نایاب حیران رہ جاتی ہے۔ آپ آنے والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ تانیہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے، اسے اپنا شوہر بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو صرف زاویار کی خاطر شادی کی ہے، وہ تو مجبوری میں رہ رہی ہے۔ جب اس کی ماں اسے کہے گی تب بھی وہ اسے یہی کہے گی کہ میں زاویار کی خاطر اس گھر میں گئی ہوں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اپنے شوہر میں۔ اس کا ماں اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اپنے ماں کی ایک بات نہیں سنتی۔ دوسری طرف دریں نایاب بھی جو اپنے آپ کو بدلنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ زاویار کے دیے گئے پیمانے پہ پوری اتر سکے، لیکن تانیہ اس میں اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتی، اور تانیہ کہیں نہ کہیں اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کی ساس بھی اس میں اس کا پورا ساتھ دیتی ہے کیونکہ نگار کو وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ دوسری طرف جویریہ ہے جسے نایاب کے ساتھ خدا واسطے کا بیر ہے، وہ پتہ نہیں کیوں ہر وقت نایاب کو باتیں سناتی رہتی ہے۔ ایسے میں نایاب کا کیا بنے گا؟ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے کہ نایاب اپنے سفر میں